ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ محفل میں جلوہ گر تھے۔ آس پاس معتقدین و محبین کا ہجوم تھا۔ اس بابرکت محفل میں اولیاء کرام کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری لوگوں سے اولیاء کرام کی کرامات سن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا ذکر خیر ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا، آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے چند رفقاء کے ساتھ کسی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک رفیق نے کہا، فلاں بزرگ کی بڑی شان ہے، وہ اپنے چراغ میں تیل کی بجائے پانی ڈالتے ہیں اور ان کا چراغ پانی سے جلتا ہے اور ساری رات جلتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل کا مخلص و صادق بندہ کسی پہاڑ کو حکم دے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری تو یکایک پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے رفقاء خوف زدہ ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے پہاڑ ساکن ہو جا، میں نے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھانے اور مثال بیان کرنے کے لیے تجھے ٹھوکر ماری تھی، اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ فوراً رک گیا۔ جب لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بیان کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل کا بندہ یقین کامل کے ساتھ دیوار سے کہے کہ ہمیں کھجوریں کھلا تو اللہ عز و جل اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو دیوار سے تازہ کھجوریں کھلا دے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے دیوار پر اپنے دستے کرامت مارا تو دیوار سے تازہ عمدہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے آج پہلی مرتبہ ایسی کھجوریں کھائی تھی جو درخت سے نہیں بلکہ ایک اللہ کے ولی کی کرامت سے دیوار سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ غم زدہ ہو گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر ناراض ہو، مجھے اپنی ناراضگی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، کبھی بھی مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہمیشہ مجھ سے خوش رہنا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بندے کا اللہ عز و جل پر یقین کامل ہو تو اللہ عز و جل اپنے بندے پر عنایتیں اور نوازشیں کرتا رہتا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے اور مزید عطا کرتا ہے۔